نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم برادران اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے علماء کرام، ذمہ داران شہر، آج کے دلہے حفاظ کرام، اس مسجد کے مصلیان، آنے والی خواتین اور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج ایلور کی سرزمین کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے اس پوری سرزمین کے لیے، یہاں کے طلباء کے لیے، یہاں کے گھر والوں کے لیے، یہاں کے خواتین کے لیے کہ اس سرزمین پر اللہ کے ایک گھر کے افتتاح کی مناسبت سے یہاں ہم لوگ جمع ہیں۔ یہ مسجد جامع الرشید جس کا افتتاح ظہر کی نماز کے ساتھ ہوا، اور اسی مسجد کے زیرین میں جامعہ ابوالحسن میں طلباء کی تعلیم جو کئی مہینوں سے جاری ہے، میرے انداز میں اگر ہر ایک سے الگ الگ پوچھا جائے آپ کس لیے خوش ہیں تو ہر ایک کا پیمانہ الگ الگ ہے۔ جنہوں نے فکریں کی تھیں، جنہوں نے دعائیں کی تھیں، جنہوں نے اس کی اینٹ اور گارے میں مدد کی تھی، جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے سرمایے کو اس پر لگایا تھا، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہوگا، اور ہر ایک کی خوشی کا پیمانہ الگ ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ مسجد ہے کہ جو مسجد ایک مساجد کے سلسلوں پہ سلسلہ ہے، وہ مسجد جو مسجد اس دھرتی پر سب سے پہلے قائم کی گئی، ان اول مسجد وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یقیناً اس سرزمین پر مکہ المکرمہ میں جو سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا، جو بابرکت گھر تھا، جو رحمتوں کا گھر تھا، جو رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ تھا، وہ مسجد تھی۔ زمین بعد میں بنی، اس زمین کے بننے سے پہلے اللہ کا گھر تیار ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد یہ زمین بنی ہے۔ اور اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کی 13 سال کی محنت کے بعد مینا کی وادیوں سے جو انصار تیار ہوئے تھے اور جنہوں نے استقبال کیا تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ میں، اور جن بچیوں نے یہ کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، آج ایک مہمان جو ہمارے پاس ثنیۃ الوداع سے تشریف لایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئے دور میں جس چیز کی فکر تھی وہ فکر مسجد کی تعمیر کی تھی۔ ابھی قبا میں قیام ہے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کر نہیں گئے، لیکن جو فکر ہے وہ فکر یہ ہے کہ اب لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے کہ جہاں پر جمع ہونے کے بعد اللہ کے پیغام کو جو مکہ المکرمہ کی وادیوں سے میں دیتا تھا اور مکہ المکرمہ کی گلی کوچی میں دیتا تھا، آج وقت آ گیا ہے کہ اس یہاں پر آنے کے بعد اچھا موقع ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے جانشین صحابہ نے، حضرت عمر بن یاسر اور ان کے رفقا نے مل کر جو مسجد قبا کی تعمیر کی اور اسلام کی سب سے پہلے مسجد وہاں پر تعمیر کی گئی، اس تعمیر سے آغاز ہوا مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد مدنی زندگی کا اور اسلامی دارالحکومت کا۔ اب آگے بڑھتا ہے قافلہ، جمعے کا دن آتا ہے، قبیلے بنو سالم میں پہنچتے ہیں، فکر ہے کہ اب ہفتہ واری پیغام دینے کا نظم کیسے ہو۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر، اور مصعب بن عمیر کون صحابی جو مینا میں جنہوں نے محنتیں کی اور جن کی محنتوں کے نتیجے میں حضرت انصار کا ایک پورا جماعت حضرت انصار کی تیار ہوئی، مسجد جمعہ کی نماز کی فکر ان کی بھی تھی اس سے پہلے، لیکن جو سب سے پہلے جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا وہ قبیلے بنو سالم میں پڑھایا۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا گیا اور آگے بڑھتے بڑھتے جب مسجد یثرب کے مقام پر پہنچا جو بعد میں مدینہ النبی یا مدینہ المنورہ ہے، اس وقت فکر اپنے گھر کی تعمیر کی نہ تھی، اور جب گھر کہتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہوں گے کوئی بہت بڑا گھر ہوگا، لیکن نہیں دوستو، اللہ کے گھر کا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چھوٹا سا قبیلہ، چھوٹا سا کمرہ جس میں اگر بارش ہو جاتی رات میں تو نیچے سونے کے لیے پریشانی ہو جاتی، اور وہ مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لگتی۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں جب ہم سونے کے لیے نکلتے چادر اتنی کہ اگر سر ڈھکتے تو پیر کھلتا، پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ ایک مرتبہ ندوۃ العلماء میں ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو۔ کیا بیوی بچوں کے لیے اچھا کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑا بنگلہ، کوئی بڑا گھر ان کے لیے بنایا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ روایات میں آتا ہے 3 چاند گزر جاتے، 3 مہینے گزر جاتے، کھجور اور پانی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلتا، جس کا اشارہ بخاری شریف کے حوالے سے کرم مولانا شجاع الدین صاحب نے دیا۔ گھر اور پیٹ کی بھوک کو کم کرنے کے لیے، بنگلہ اور مکان بنانے کے لیے نہیں، تجارت کو چمکانے کے لیے نہیں، کچھ بھوک کو کم کرنے کے لیے زرے کو ایک یہودی کے پاس رکھ کر کچھ اناج گھر میں آیا، تب جا کر بھوک پر کچھ قابو ہوا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد
گھر کی فکریں نہیں، آپ خود شریک ہیں مسجد نبوی کی تعمیر میں، اور حال یہ ہے کہ پتھر اٹھاتے اٹھاتے کھانے کے لیے کوئی آپ کے پاس نل نہیں ہے، اور وہاں پر کے حالات ہیں۔ اور جب وہ مسجد بنی پھر کیا تھا؟ وہ صرف مسجد نہیں تھی، ایک طرف مسجد تھی، دوسری طرف مدرسہ تھا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں قائم کرنے والوں کو، میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے ذمہ داروں کو۔ جب انہوں نے مسجد کا تصور کیا تو مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کو شامل کیا۔ ایک طرف مسجد نبوی تھی تو دوسری طرف صفہ نبوی تھا۔ ایک حصہ متعین کر دیا گیا تاکہ وہاں پر تعلیم و تعلم کا کام ہو، وہاں پر دین کو سکھایا جائے، حدیث کو سکھایا جائے، قرآن پاک کی آیات کی تشریح سکھائی جائے، اور وہاں پر آنے کے بعد کچھ علماء کو جو حاملین نبوت ہیں، کلام نبوت ہیں، وہ ٹیم تیار کی جائے۔ اس میں سے سر فہرست کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ میرے دوستو، میں ان طلباء سے اب مخاطب ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی اسی طرح کے مدرسے کی چٹائی پر تعلیم حاصل کی، یہاں کے علماء نے بھی انہی چٹائیوں پر تعلیم حاصل کی ہے۔ کون سا مدرسہ ہے جہاں پر آج کھانا نہ ملتا ہو؟ اور اللہ مولانا لیاقت ندوی دامت برکاتہم کی والدہ کو سلامت رکھے، شاد رکھے۔ میں نے آخری مرتبہ آنے کے بعد اس مدرسے میں جا کر دیکھا کہ 75-80 بچوں کو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا انہی کی امی جان خود پکا کر کھلاتی تھی۔ کون سا گھر ہوگا جس قربانی کے لیے تیار؟ دوستو، ایک قربانی سے وجود میں مدرسہ نہیں آتا، قربانیوں سے قربانیاں جب ملتی ہیں تو وجود میں آتا ہے۔ جب شادی ہوتی ہے، بیوی کو سونا ملتا ہے، وہ بیوی سونا اپنے پاس نہیں رکھتی، شوہر یہ سونا رکھیے مدرسے پر خرچ کر دیجئے، اس بچوں پر خرچ کر دیجئے۔ آج کل مثالیں ملتی ہیں۔ یاد رکھیے، قربانیوں کے بعد قربانیاں وجود میں آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ مکان ایسے ہی بنا۔ ہم جانتے ہیں کتنی مرتبہ، جیسے مولانا عبدالحق نے کہا، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اللہ طریق رحمت فرمائے میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کو، جب ایک مرتبہ بھٹکل میں بچوں کو لے کر وہ گھر میں آئے، میرے بوڑھے والد گھر میں اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سب کو لے کر والد کے ساتھ کمرے میں گیا، والد کے کمرے میں گیا۔ پورا قافلہ تھا، بچوں کو دیکھا، اٹھا نہیں جا رہا تھا، بچوں کو دیکھ کر بیٹھے، مسکرائے، ہنسے، ان کی باتیں سنے۔ قسم خدا پاک کی مسجد میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے انتقال تک ان بچوں کا تذکرہ کیا اور ان کی قربانیوں کو زبان سے ذکر کیا، اور انہوں نے ہمیشہ دعائیں دی۔ آج جو زبیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے والد ماجد کے خاص دوستوں میں شامل ہیں، جنہوں نے تبلیغ کے کام کو بھٹکل میں کرنے میں بڑا ساتھ دیا، الحمدللہ۔ تو محترم بزرگوں، صفہ نبوی میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو ٹیم تیار ہوئی اس میں کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بچوں کو پوچھتا ہوں، کوئی وقت بغیر کھانے کے گزرا ہے آپ کا؟ اور صفہ نبوی کے پڑھنے والے صحابہ کا عالم یہ تھا، کئی دن گزرتے تھے، ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ روایات میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشی کھا کر گر جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے مرگی کا مرض ہو گیا، کچھ پانی ڈال دیا، پتہ چلا بعد میں کئی دن ہوئے طالب علم صفہ نبوی کے حضرت ابو ہریرہ کو کئی دن سے لقمہ کھانا میسر نہیں ہوتا۔
لوگ علماء پر تبصرے بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں، علماء پر دو جملے بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں، لیکن جو علماء نے جن محنتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ علم دین کو حاصل کیا، ان کے والدین نے جس وقت رفاقے کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، قسم خدائے ہم لوگوں کو اس کی فکر نہیں۔ ہم علماء پر تبصرے جو کرتے ہیں ان کے ماضی کو نہیں دیکھتے، ان کے گھر کے حالات کو نہیں دیکھتے۔ آج بھی میں کہتا ہوں، میں جس شہر سے وابستہ ہوں، کئی گھرانے وہ ہیں علماء کے کہ جن کے گھروں کے بچوں کو عید کے دن نیا کپڑا میسر نہیں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوستو، عید کے دن ان کے بچوں کو نیا کپڑا میسر نہیں، اس کی فکر کون کریں گے؟ کہ مسجد آباد کرنے کے لیے، اس مسجد کو آگے بڑھانے کے لیے جب تک محلے والوں کا ساتھ نہیں ہوگا، جب تک قوم کے ذمہ داروں کا ساتھ نہیں ہوگا، جب تک ہر ایک اپنی اپنی حیثیت سے شریک نہیں ہوگا، ہم سب اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی اور ہم اس سلسلے میں پوچھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی اور ہمارے لیے جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم يخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ میں نے اس مجلس کے آغاز میں جن آیتوں کو تلاوت کی وہ آیتیں سورۃ الفاتحہ کی آیات تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ اور یہ دعا واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا فرض نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کی کوئی دعا ہر امتی کے لیے فرض ہو، جس کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں، جس کے بغیر عبادات بھی مکمل نہیں، جس کے بغیر میت کو قبر کے اندر بھی نہیں رکھ سکتے، وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور پورے سورۃ الفاتحہ کا مغز اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اے اللہ ہمیں سچی اور سیدھی راستہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اس دعا کا محتاج وقت کا نبی بھی ہے، اس دعا کا محتاج صحابی رسول بھی ہے، اس دعا کا محتاج تابعی صحابی بھی ہے، اس دعا کا محتاج اپنے وقت کا ولی بھی ہے، اس دعا کا محتاج ہر ایک ہے۔ ہم سب اللہ سے دعا مانگے آج کی اس محفل میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے اکرام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں۔ ہمیں ان کے راستے پر اے اللہ چلا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے یا جو راستے سے بھٹک گئے۔ ہم اس جو دعا کو پڑھتے ہیں، اس دعا کے تعلق سے جو آیت ملتی ہے وہ آیت یہی ملتی ہے جو مسجد کے آباد کرنے سے متعلق ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو زکات کو ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے، نہ بڑوں سے رکھتے ہیں، نہ کسی سے نہیں رکھتے،
بلکہ وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ہاں انہی کے بارے میں ہے کہ یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ جس نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اگر ہم چاہتے ہیں ان فہرست میں اپنے آپ کو لگائیں تو مسجد کے آباد کرنے والوں کو ہمیں اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا، اور آباد کرنے والوں میں سب شامل ہیں۔ یہاں کا نماز پڑھنے والا شامل، یہاں کا بچہ شامل، یہاں کی فکر کرنے والا شامل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو مرنے سے پہلے مسجدوں کی آباد کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ جس طرح سے ہم اپنے گھروں کو آباد رکھنے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا کھلا کر، اس طرح سے اس مدرسے کو آباد رکھنے کی فکر کیجیے، اس لیے کہ میں یقینی جانتا ہوں یہ جو ننھے منھے بچے 8 حفظ قرآن کی تکمیل کی، یہ 8 گاؤں کے آئے ہوئے الگ الگ بچے ہیں، یہ اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہیں۔ کل یہی امام غزالی بنیں گے، کل یہی ابن تیمیہ بنیں گے، کل یہی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ عنہم، ان حضرات کی یادوں کو تازہ کریں گے۔ انہی کے ذریعے سے دیہات دیہات میں، گاؤں گاؤں میں، گھر گھر میں اسلام کے اور دین کی آواز پہنچے گی۔ اللہ اس مسجد کو قبول فرمائے، اس کی آبادی کاری میں جس نے جو حصہ لگایا اللہ انہیں اخلاص نصیب فرمائے، اور جو مرحومین جن کی سال ثواب کے لیے ہیں اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو آپ میں اضافہ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔